The views and opinions expressed in this show are those of the presenters, hosts and guests and do not necessarily reflect the official policy or position of Brute TV. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी आवाज़ के साथ हाजिर है वसीम राठौर। जी हाँ नाज़रीन, आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की सियासत के बदलते हुए हालात। देखा जाए कि जिस तरह भी कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे मुल्कों की मईशत डिस्टर्ब हुई है, इसने पाकिस्तान की मईशत को भी काफ़ी नुकसान पहुँचा है। लेकिन इमरान खान की हुकूमत के बरवक्त इक़दामात की वजह से हम लोग बड़े नुकसान से बच गए हैं। जैसा देखा जाए कि उन्होंने एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत लॉकडाउन की तरफ किए, जिस स्मार्ट लॉकडाउन भी कहते हैं। इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा मईशत को नुकसान भी नहीं हुआ, कुछ हद तक हुआ है लेकिन ज़्यादा नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने इतने शानदार पैकेजेस अनाउंस किए हैं कि हमारे स्टॉक एक्सचेंज मुसलसल पिछले 12 दिन से बड़ी अच्छी तरीके से जा रही है, बड़ी इसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है। उन्होंने हमारी इंडस्ट्री को भी अच्छा पैकेज दिया, जिसकी वजह से हमारी जो कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री है उसके वजह से भी बहुत से लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ करप्शन, जो हमेशा से सियासतदानों के ऊपर एक धब्बा रहा है, करप्शन हर इदारे में मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सियासतदानों के ऊपर करप्शन का धब्बा बहुत जल्दी लगता है और बड़ी जल्दी सामने भी आ जाता है। पीटीआई की हुकूमत जब से आई है, मुसलसल पिछले 2 सालों से बड़ी वो कोशिश कर रही है कि आप लोगों को इंसाफ दिला सके और बेहतरीन तरीके से हमारी मदद कर सके, लेकिन कहीं ना कहीं से करप्शन की वो कोई ना कोई स्टोरी सामने आ जाती है। अभी हाल ही में केपी के एक पीटीआई के मिनिस्टर थे, उनकी एक ऑडियो लीक हुई है जिसमें वो किसी करप्शन के पैसों का जिक्र कर रहे हैं। तो आइए नाज़रीन, आपको वो वीडियो क्लिप सुनाते हैं, आप देख लें कि उस वीडियो क्लिप में वो क्या डिमांड कर रहे हैं, फिर हम अपने मेहमानों की तरफ जाएंगे। सुनिएगा। बता रहा हूँ, एक जगह पे अगर हम नहीं है, ये नीति बिल्कुल नहीं। अब ये दरमियान में जो है ना, तो हमने इधर बाहर जीएसटी नहीं कभी भी काउंट कटी थी इधर से, हमने डर नहीं सर, जीएसटी में कभी भी काउंट नहीं। आपने खुद कहा कि जनाब कितने तरह मेरा जीएसटी इनकम जीएसटी सब बता रहे, इनकम टैक्स का बात, एक टैक्स की बात, 2 टैक्स है ना सर। देखो मेरी बात सुनो, हमने उसी के जीएसटी मुझे अगर जीएसटी सरकार मुझे देती है फिर तो मैं आपको देखो सरकार देती हूँ। जीएसटी होती है कितना 15-16% होती है, 16%, सिंध की 13%, पंजाब की 15%, 17%, यहाँ की 16%। जी हाँ नाज़रीन, आपने ये क्लिप सुना। इसमें पीटीआई के एक मिनिस्टर हैं, उनकी गुफ्तगू मंजर आम पर आई है जिसमें वो कुछ पैसों की डिमांड कर रहे हैं। दूसरी तरफ का बिजनेसमैन है जो कह रहा है कि हम जीएसटी की मद में पे करेंगे। बहरहाल एक चीज़ सामने आई है, ठीक है। इसके ऊपर केपी की हुकूमत ने उनको बरतरफ कर दिया और तहकीकात का आगाज़ किया है। हमारे साथ 2 मौजूद मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आसिम खान साहब, इनका ताल्लुक पीटीआई से है और ये हर जगह पर पीटीआई का मंशूर या जो उनकी पीटीआई की पॉलिसी है उनको डिफेंड करते नज़र आते हैं। हमारे साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं अली खान यूसुफ ज़ई साहब, इनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है और ये भी अपनी पार्टी का विजन अच्छे तरीके से हर जगह डिफेंड करते हुए नज़र आते हैं। हम दोनों मेहमानों को अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। वसीम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने ख्यालात का मौका दिया है। ज़रूर। अच्छा, मैं आसिम खान साहब से सवाल पूछूंगा। आसिम खान साहब, सबसे पहले ये है कि अजमल वज़ीर की जो ऑडियो मंजर आम पर आई है, अजमल वज़ीर का कहना है कि ये ऑडियो एडिट है, मतलब प्रॉपरली इस चीज़ को वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। उसके साथ साथ आप भी कुछ अर्सा पहले अजमल वज़ीर के आप सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर बने थे, तो आप इस चीज़ को किस तरह डिफेंड करेंगे या किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, ये जब से मंजरेआम पर आई है और खान साहब तक ये पहुंच गई है तो उसी टाइम उसको ओहदे से हटा दिया गया है। अब इसके लिए कमेटी बनाई है हुकूमत ने, वो कमेटी तहकीकात करेगी, इसकी फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी। अगर वो उस पर साबित होता है तो उसकी पार्टी रुकनीत भी खत्म हो जाएगी, पीटीआई से मतलब चला जाएगा। और अगर साबित ना हुई और झूठ निकली, अगर साजिश हुई तो फिर वो वापस मतलब पीटीआई के वही मिनिस्टर रहेंगे, अपनी जगह पे आ जाएंगे।
تو لیکن تحقیقات اس کی ہونی چاہیے، بالکل شفاف تحقیقات اس کی ہونی چاہیے. بالکل، لیکن دیکھنے میں آتا ہے کچھ عرصہ پہلے آپ ہی ان کے سوشل میڈیا کوآرڈینیٹر بنے تھے، تو اگر اس پہ کرپشن ثابت ہوگی تو آپ کا کیا وہ نظریہ ہوگا؟ آپ اس کو ڈیفینڈ کریں گے یا بولیں گے ان کو سزا ہونی چاہیے؟ نہیں جی، جس نے بھی کرپشن کی ہو، چاہے وہ جو بھی ہو، میری پارٹی سے تعلق رکھتا ہو یا دوسری جماعت سے تعلق رکھتا ہو، تو اس کو کرپشن کی سزا ہونی چاہیے، کیونکہ کرپشن جرم ہے، اس سے ملک اور قوم کا مطلب بیڑا غرق ہو جاتا ہے، تو سزا ہونی چاہیے، لازمی بات ہے. میرے بھی یہی ہے، اور میں نے تو اپنا نوٹیفیکیشن 1 سال پہلے واپس کر دیا تھا، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ آپ اسی ٹائم ان کو وہ نوٹیفیکیشن پر واپس کر دیا. میں نے کہا میں اپنے ملک کے خلاف جو بھی بولے گا میں اس کو جواب دوں گا، چاہے وہ جو بھی ہو. چلیں بالکل صحیح. میں علی صاحب سے پوچھتا ہوں، علی صاحب آپ نے بھی یہ آڈیو سنی ہے، کرپشن منظر عام پر آئی ہے، تو ویسے ہی سیاستدانوں پہ اکثر دبا لگ جاتا ہے کرپشن کا، لیکن پی ٹی آئی جو کہتی ہے کہ ہم انصاف لا رہے ہیں، ہم تبدیلی لا رہے ہیں، کیا یہی تبدیلی ہے جو پی ٹی آئی لے کے آ رہی ہے؟ دیکھیے وسیم، میں آپ کو ایک بات بتاؤں. یہ جو 2018 میں ایک سیٹ اپ بنایا گیا تھا، یہ کوئی سیاستدان نہیں لے کے آئے تھے، یہ سلیکشن ہوئی تھی. اب ان کا جو بھی کردار ہوگا، ان کا کردار آپ ان لوگوں کے ساتھ لنک کریں گے جنہوں نے یہاں پہ 40 سال حکومت کی ہے. یہ غیر اعلانیہ مارشل لا ہے اس ملک میں. اچھا، اب آپ جہاں تک اجمل وزیر صاحب کی بات کر رہے ہیں، اجمل وزیر صاحب جو ہے ایک چھوٹا سا بکرا ہے، یہ قربانی کا بکرا بنا دیا گیا اس بیچارے کو. اب وہ پتہ نہیں جو آڈیو ہے وہ اس میں 12% جو کمیشن وہ کہہ رہے ہیں وہ مانگ رہے ہیں، وہ اپنے لیے مانگ رہے ہیں. یہ ایڈورٹائزنگ ایجنسیز جو اشتہارات دیتے ہیں ٹی ویز کو، اس میں 15% ایجنسی کمیشن ہوتا ہے. وہ اب 12% مانگ رہے ہیں، تو یہ گورنمنٹ کے لیے مانگ رہا ہے کہ اس کو آپ چھوڑ دیں یا اپنے لیے مانگ رہے ہیں، وہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن یہ بہت چھوٹی بات ہے. وہ 12 لاکھ روپے کا ٹوٹل معاملہ ہے، 1 کروڑ کا اشتہار تھا. اچھا بھائی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پچھلے 7 سال میں اس صوبے میں کرپشن نہیں ہوئی، اور یہ میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ کرپشن نہیں ہوئی، ڈکیتیاں ہوئی ہے، چوری نہیں ہوئی. یہاں جو ہے انہوں نے گن پوائنٹ پہ لوگوں سے پیسے لیے ہیں. آپ ان کا ہر ایک چیز دیکھ لیں، ان کا سونامی بل انٹری دیکھیں، 14 ارب روپے. اس پہ نیب کیا کہتے ہیں؟ نیب کہتے ہیں کہ جی انہوں نے جعلی رسیدیں پیش کی. وہ ملم جبہ میں ان کا عمران خان کے کوئی خاص دوست تھا، سیمسنز گروپ کو 215 ایکڑ زمین، وہ جو پی ٹی ڈی سی کا ہوٹل تھا وہ دے دیا، اور وہ پھر اس کو لیز پہ 275 ایکڑ کر دیا. اچھا، آپ ان کا دیکھیں کہ وزیر اعلیٰ انسپیکشن ٹیم کہتا ہے کہ بی آر ٹی پشاور میں 7 ارب کی وہ جو کرپشن ہوئی ہے اور پیسے جو ہے دبئی میں وصول کیے گئے. یہ میں نہیں کہتا، یہ وہ کہہ رہے ہیں. آج اخبار میں خبر ہے کہ جو ٹیکس بورڈ ہے اس کے 1 ارب روپے کی بک جو ہے وہ اس میں کرپشن ہوئی ہے. یہ آج خبر ہے. انہوں نے 41,000 جعلی انرولمنٹ کی ہے. اچھا، آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ایک احتساب کمیشن بنایا تھا. احتساب انہوں نے کہا، جنرل حامد صاحب کو انہوں نے بنا دیا تھا چیئرمین. انہوں نے گرفتار کر دیا ضیاء اللہ فریدی کو. ان پہ الزام لگا کہ انہوں نے 6 ارب کی کرپشن کی ہے. اچھا، پی ٹی آئی دور میں ہوئی ہے کرپشن. انہوں نے کہا، جنرل حامد جب اس نے ریمانڈ لیا، انہوں نے احتساب کمیشن کا پیسے میں نے نہیں لیے، پیسے تو سارے ٹیکے ملے جہانگیر ترین کو خان صاحب کے کہنے پہ، اور وہ جو پیسے ہیں وہ پرویز خٹک صاحب نے لیے. تو انہوں نے احتساب کمیشن کو تالا لگا دیا. ابھی اس پہ 1 ارب خرچ کر کے، جو قوم کے پیسے ہیں اس پہ 1 ارب روپے خرچ کر کے اس کو ختم کر دیا احتساب کمیشن کو. آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کوئی کنٹینر سکول بنائے تھے. بالکل اسی میں یہ اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. اچھا جی پلیز. انہوں نے کنٹینر سکولز بنائے تھے. وہ کنٹینر سکول جو ہے عاطف خان، یہ ہمارے عاصم بھائی کے گرائی ہیں، وہ گئے لکی مروت ہیلی کاپٹر پہ، اور وہاں پہ بڑے لاکھوں کروڑوں خرچ کر کے وہ منصوبہ کدھر ہے ان کا؟ آن لائن ایف آئی آر کا منصوبہ، فراڈ منصوبہ کدھر ہے؟ وہ موبائل فون کدھر ہے؟ اچھا، یہ لوگ جو ہے نا، یہ اجمل وزیر بیچارہ جو ہے، یہ جو بڑے بڑے کرپشن ہو رہے ہیں نا، بڑی بڑی کرپشن ہے، یہ قربانی کا بکرا بن. بالکل مجھے آپ کا اس کا جواب آ گیا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن آپ بھی دیکھیں، آپ لوگ بھی اپوزیشن میں ہیں، کیا آپ لوگوں کا فرض نہیں بنتا کہ آپ ان کو کورٹ میں لے کے جائیں؟ دیکھو، جب عمران خان کی اپوزیشن میں تھی، دوسری اپوزیشن پارٹیاں تھیں،
تو وہ نواز شریف کی جو کرپشن تھی، ان کی پارٹی کی جو کرپشن تھی، ان کو کہہ رہے تھے کہ عدالتوں میں لے کے جائیں. تو آپ لوگ بھی یہی کہتے تھے عدالتوں میں لے کے جاؤ اگر ہم لوگ چور ہیں. تو سیم ابھی اگر عمران خان کی پارٹی کرپٹ ہے تو آپ ان کو عدالتوں میں کیوں نہیں لے کے جا رہے؟ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ یہ نا کہ ابھی ریسنٹلی آپ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بیگم کا ایک ہیئرنگ سنا ہوگا نا، کہ سپریم کورٹ نے الاؤ کر دیا اس کو کہ وہ اپنے جو رسیدیں ہیں، جو اپنے اثاثے ہیں، جو ان کی گزارشات ہے وہ پیش کر دے وہاں پہ. صحیح. انہوں نے وہاں پہ کیس چلا. ہمارے کیس میں جس میں تو کرپشن کی کوئی بات نہیں تھی، یعنی آپ کی کرپشن، آپ مسلم لیگ نون کے کسی پروجیکٹ پہ کرپشن کا الزام لگا سکتے ہو. آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ مسلم لیگ نون کا پلانا پروجیکٹ جو ہے بکی پاور پلانٹ یا کوئی موٹر ہے، کوئی پورٹ، اس میں کرپشن ہے، جیسے بی آئی ٹی میں کرپشن ہے، جیسے سونامی بلین ٹری میں کرپشن ہے. ایسا کوئی وہ تو نہیں تھا. اچھا وہ جو 93 میں وہ میاں نواز شریف کی فیملی فلیٹس لے سکتی تھی یا نہیں لے سکتے تھے؟ ابھی آپ لندن میں رہتے ہو، نواز شریف کے 2 فلیٹس ہیں ان کے بچوں کے، ایک میجر صاحب ہے فیصل واڈا، کوئی کورٹ اس کو بلاتے ہیں. نئی کا کیس جو ہے سپریم کورٹ نے کس حیثیت سے سنا؟ یعنی وہ ٹرائل کورٹ تھا. ان کو وہ تو عمران خان صاحب نے کوسا نے کہا کہ لے کے آؤ، وہاں پہ پلان ہوا. وفاداری آپ کو پتہ نہیں ہے وہ کس پارٹی، یعنی ہم کس عدالت میں جائے. علی صاحب یہاں پہ روکوں گا، ابھی بریک کا ٹائم ہو گیا. بریک کے بعد میں آ کے آپ سے اور سوالات پوچھوں گا. اچھا ناظرین ابھی بریک کا ٹائم ہو گیا، آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم علی خان یوسف زئی صاحب سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی میں جو کرپشن منظر عام پر آئی اس پر ان کا کیا کہنا ہے. اچھا ابھی ہم جائیں گے عاصم خان صاحب کی طرف اور عاصم خان سے یہ پوچھیں گے، ٹھیک ہے جی مان لیا عمران خان صاحب بہت ایماندار آدمی ہے، ٹھیک ہے، وہ آئے ہی کرپشن ختم کرنے کے لیے، ملک میں تبدیلی لانے کے لیے، لیکن آئے دن کوئی نہ کوئی کرپشن کا اسکینڈل سامنے آ رہا ہے. یہ بات ماننے والی ہے کہ جب بھی کرپشن کا اسکینڈل سامنے آتا ہے عمران خان کی حکومت یا ان کے جو بڑے وزیر ہیں وہ فوراً ایکشن لیتے ہیں. پہلے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا، لیکن ایسا کب تک چلے گا؟ خان صاحب اگر 5 سال حکومت کرتے ہیں جو ہر دوسرے دن کرپشن کے وزیروں کو دیکھیں گے، ایکشن لیں گے، کوئی سخت پالیسی کیوں نہیں آ رہی؟ عاصم خان صاحب آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں وسیم بھائی، یہ کسی کے ماتھے پہ تو نہیں لکھا ہوتا کہ یہ بندہ کرپٹ ہے، یا وہ تو اس ٹائم پہ صحیح ہوتا ہے جب اس کا سکینڈل آ جاتے تو فوری اس کو ہٹا دیتے، اور مطلب تحقیقات کے لیے اس کے وہ تحقیقات ہوتی رہتی ہیں. تحقیقات کے بعد پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں، اگر ثابت ہو جائے تو پارٹی سے نکال دیتے ہیں، اور ثابت نہ ہو تو پھر وہ پارٹی میں ہی رہتے ہیں. بالکل آپ کی بات صحیح ہے، کسی ماتھے پر لکھا نہیں ہوتا، لیکن دیکھا جس طرح ایک فوج کا ادارہ یا کوئی بھی ادارہ، وہاں پہ رول اور ریگولیشن ہوتے ہیں. تو اس پارٹی کے اندر کرپشن کے خلاف جو ان کا منشور ہے، ہم کرپشن کا خاتمہ کر دیں، کوئی سخت پالیسی کیوں نہیں ہے کہ ملک اگر پارٹی کو بندہ سے کرے گا تو اس کو فوراً ایسے سخت سزا دے کہ آنے والا کوئی بندہ ایسا کام نہ کر سکے؟ ہاں بالکل، اس کے لیے قوانین مطلب بنانے چاہیے کہ اس کے لیے قوانین بنے، اور تاکہ مطلب جو کرپشن نہ کر سکے. جس طرح یہ ہمارے بی اے بن جائے، پھر چلے وزیر بن جائیں، وہاں پھر مال کماتے ہیں، پھر بعد میں 5 سال 6 سال بعد ان کے کیسز ہوتے ہیں. لیکن اگر یہ شروع کیا ہوا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے اپنے ادوار میں شروع کیا ہوتا تو آج ہمیں یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا ہوتا. 70 سال کا گن ہے تو اس میں ٹائم تو لگے گا، 2 سال تو کچھ بھی نہیں ہے، اس پہ ٹائم تو لگتا ہے ایسے ملک کو ٹھیک کرنے میں. نہیں آپ کی بات بالکل صحیح ہے. 70 سال سے جو ہمارا کرپٹ نظام چل رہا ہے، عمران خان صاحب ٹھیک کرنے آئے ہیں، ٹائم تو لگے گا. نو ڈاؤٹ عمران خان صاحب میں وہ ول ہے، وہ ویژن ہے جو اس کو ٹھیک کریں، لیکن ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ مناسب نہیں ہے. اچھا میں علی صاحب سے پوچھوں گا، علی صاحب آپ نے دیکھا ہے عمران خان کی حکومت 2 سال کمپلیٹ کیے کچھ مہینے، تو آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ انہوں نے کوئی ترقی کی ہے یا ملک کو پیچھے لے کر گئے ہیں، بالکل ہی مطلب ٹربل لے کے آئے ہیں؟ دیکھو وسیم، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک تاریخ کے حوالے بتاتا ہوں.
پہلے 10 سال جو ہے نا، یہ آپ کا جو پہلے پاکستان بنا تو 10 سال تقریباً سول بیوروکریسی کے پاس پاکستان تھا، ان کی تسلط تھی، سیاستدانوں کے پاس نہیں تھا. 11 سال پھر ایوب خان رہے، پھر 6 سال جو ہے بھٹو رہے اور ان کے خلاف بھی پہلے دن سے سازشیں ہوئی. پھر 11 سال جو ہے وہ آ گئے آپ کے ضیاء صاحب، اور بے نظیر نے ان کو 18 ماہ بعد جو ہے ان کی چھٹی کر دی، اور پہلے دن آپریشن جبلاٹر شروع ہوا. نواز شریف آئے 27 ماہ، پھر بے نظیر آئی، انہوں نے 26 ماہ گزار دیے. پھر نواز شریف آئے 32 ماہ اس نے گزار دیے. اچھا، آپ نے اب سب 72 سال کہہ رہے ہو نا، آپ کا شاہ محمود قریشی، آپ کے پرویز خٹک، آپ کے یہ جو حسن نواز، یہ غلام سرور، یہ وہ لوگ ہیں جو ایوب خان کے ساتھ تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو ضیاء الحق کے ساتھ تھے، یہ خان کے ساتھ تھے، مشرف کے ساتھ تھے. لیکن علی صاحب 72 سال انہوں نے گزار دیے. اچھا، صرف میں آپ کے میں ختم کرتا ہوں، صرف مجھے 2 منٹ دیں. آپ کو اگر آپ جو ہے نا، آپ جمہوری حکومتوں کو تو وقت نہیں گزارنے دیتے ہیں، پھر 72 سال کا گند کدھر سے آ گیا؟ 72 سال کا گند یہ ہے کہ جو ٹرن کوٹس ہیں، جو وفاداریاں تبدیل کرتے ہیں، جن کو اچھا وہ ایک ایسا مافیا ہے جن کے خلاف کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. لیکن آپ کہتے ہیں کہ عمران خان واحد لیڈر ہے جنہوں نے اپنے لوگوں کے خلاف کاروائی کی. نواز شریف نے، آپ کو یاد ہو بجلی کے خلاف جو پہلے 98 میں انہوں نے کاروائی کی، بیگم عابد حسین کے گھر میں جو ہے جعلی کنیکشن نکل آیا. میاں اظہر جو ہے، جو احمد اظہر کے والد ہے، ان کے سنیما میں جو ہے وہ بجلی ڈائریکٹ جا رہی تھی. اپنے لوگوں کے خلاف کاروائی. اب ریسنٹلی پرویز خان ہمارے پنڈی سے MNA تھے، ان کا جو ہے وہ ان کا بھتیجا اس کی جگہ پہ امتحان دے رہے تھے. اچھا، وہ ان کو پارٹی سے نکال دیا. شمائلہ رانا، آپ کو پتہ ہے کیس آیا تھا، اس کو MP سیٹ سے انہوں نے ڈی نوٹیفائی کر دیا. مجھے ایک بات بتاؤ، علی امین گنڈاپور کی وہ بھتیجا اس کی جگہ پہ پیپر دے رہے تھے، کیا عمران خان نے اس کو پروٹیکٹ کیا ہے اس کے خلاف؟ مراد سعید نے جعلی ڈگری لی، 3 گھنٹوں میں اس نے پیپر وہ کر دیا، اس کو عمران نے پروٹیکٹ کیا یا اس کے خلاف کاروائی کی؟ آپ مجھے بتاؤ. علی حسن نواز یہ سائیوال سے ہیں، ان کی جعلی ڈگری تھی، عمران اس کو پروٹیکٹ کرتے رہے یا اس کے خلاف انہوں نے کاروائی کی؟ غلام سرور، جس نے پاکستان کی جس نے پاکستان کی بہت زیادہ انتہائی بدنامی کی پوری دنیا میں PIA کے حوالے سے، اس کی ڈگری جعلی ہے. عمران خان اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. اور عمران خان جو ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، یہ عاطف سے آپ عاصم بھائی سے پوچھے کہ مردان میں مافیا ہے ٹوبیکو، وہ کون چلاتا ہے؟ یعنی ٹوبیکو مافیا کون ہے، چینی مافیا کون ہے، یہ یعنی آپ کے پورے ملک میں آپ دیکھیں آٹا مافیا کون ہے، پیٹرول مافیا کون ہے، ادویات مافیا کون ہے. اچھا، یہ ڈکیتیاں کبھی نہیں ہوئی. یہ مافیا وسیم، یہ ڈکیتیاں جو ہے نا اس طرح کی پیپل پارٹی دور میں بھی نہیں ہوئی، انہوں نے آجیوں کے جیب کاٹ دیے تھے. یہ جو لوگ ہیں نا مافیا، یہ پچھلے 70 سال سے جو نظام چلتا آ رہا ہے، یہ اس کے یوز بالکل. اور یہ ہر عامر اور ڈکٹیٹر کے پاس جاتے ہیں، یہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ جاتے ہیں. آپ نے بات کی عامر اور ڈکٹیٹر کی، جو ترقی ایوب خان کے دور کی، ضیاء کے دور، نو ڈاؤٹ ہمیں ان کی بہت سی پالیسیوں سے اختلاف بھی ہے. کالا باغ ڈیم ایوب خان کے دور میں بنا، جو انڈسٹری لگی وہ ایوب خان کے دور میں لگی. جو آپ نے بولا کہ نواز شریف صاحب کو اور بے نظیر بھٹو کو اتارا گیا ہے، وہ ان کی کرپشن پہ اور ان کی کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے اتارا گیا جو ملک کے لیے نقصان دہ تھی. اگر عمران خان دیکھیں، آپ لوگ کہتے ہیں عمران خان نہیں، وہ نواز، مجھے ایک بات بتاؤ وسیم، یہ بے نظیر نے یا نواز شریف نے بڑبیر میں امریکہ کو اڈے دیے تھے، یا وہ بے نظیر نواز شریف نے؟ نہیں، بڑبیر میں اڈے کس نے دیے؟ امریکن ایجنٹ کون بنے نا؟ مجھے بتاؤ کہ 5 دریا کس نے فروخت کیے؟ نہیں، 5 دریا یعنی کوئی نہیں، 5 دریا جو ہے ڈکٹیٹر نے فروخت کیے. پاکستان میں دھاندلی زدہ الیکشن کس نے کرائے؟ فاطمہ جناح کو ہرا کے پاکستان کو توڑنے کی بنیاد ایوب خان نے نہیں رکھی. امریکن کے $20 لاکھ کے لیے اس نے دے دیے $20 لاکھ. وہ $20 لاکھ سے اس ٹائم جو ہے ورلڈ بینک نے دے دیے. لیکن 5 دریا بھی آپ کے بھیجے نا، وہ تربیلا ڈیم بن گیا، منگلا ڈیم بن گیا، لیکن اس کے عوض آپ کے 5 دریا بھارت کو فروخت ہوئے. وہ یہ ورلڈ بینک کا معاہدہ تھا، یہ کوئی ایوب خان کا معاہدہ نہیں تھا. اور انہوں نے تو دیکھو، انہوں نے ایوب خان نے 1964 میں داندلی کر کے فاطمہ قائد اعظم کی بہن کو شکست دی داندلی کے ذریعے. اور اس کے ذریعے وہ دیکھو، جو ہمارے مشرقی پاکستان تھا، ان کے شیخ مجیب جو ہے ان کا کیمپین انچارج تھا. اگر
फातिमा जिन्ना जीत जाती तो क्या पाकिस्तान टूटता? नहीं, बिल्कुल यानी आपकी वो बात तो बिल्कुल जो सही है। शेख बंगाली मुजीब थे वो उस तो टाइम सारे बहुत पावर फातिमा भुट्टो के साथ, फातिमा बिल्कुल जिन्ना के साथ थे। आपने ठीक तो बोला, शेख भाई मुजीब भाई बहुत बात पावर में ये था। है, अगर अयूब खान की अच्छा गलती मुझे है 77 तक, अच्छा ये पाकिस्तान में लसानियत 77 बिल्कुल तक कोई लिसानी पार्टी नहीं थी, फिर सही, खवाराना कोई जुमात नहीं थी, कोई ये नहीं कहता था कि शिया काफिर है या सुन्नी काफिर है, ये बिल्कुल फिर ये जिया के खवाराना दौर में हुआ। जुमातें, ये बिल्कुल ज़ियाउल्लाह के तोहफे हैं, बिल्कुल क्लाशनकोव कल्चर उनका तोहफा है। बिल्कुल अच्छा इससे बड़ी दुश्मनी कोई हो सकती है ओके, कि ये इसने बिल्कुल मुल्क के अली साहब मैं अभी हेरोइन जाऊंगा, कल्चर बिल्कुल मुतारिफ कराया? आपका जवाब मेरे पास आके मैं आसिफ साहब के पास जाऊंगा। अच्छा आसिफ साहब मुझे ये बात बताएं कि बीआरटी मंसूबा हर बंदा तनकीद करता है यार ये करप्शन का गड्ढा है, करप्शन का गढ़ है। खान साहब उसको इफ्तिताह के लिए भी नहीं गए, तो आप मुझे बताइए बीआरटी के ये कितना पुराना खंडर है, ये कब बनेगा, क्या होगा इसका? वसीम भाई देखें, ये 2018 में ये मंसूबा शुरू हुआ था। एशियन तरक्याती बैंक ने इसके लिए कर्जा मंजूर किया। कर्जा जब आप एक बैंक से लो तो उसको मतलब मुतमईन करना पड़ता है, वो मुतमईन हुए, उन्होंने मंसूबे के लिए कर्जा दिया, काम शुरू हो गया है। अभी काम उस पे एंड हुआ है, परसों उस पे टेस्टिंग हुई है। ट्रांसपोर्ट के हमारे जो वजीर है उसको के साथ जाके चमकनी से कारखानों स्टेशन तक गया हुआ है। और ये कोई छोटा मंसूबा नहीं है, ये 27 किलोमीटर की रूट्स है और इसमें से इस पे चलेंगी। ये छोटा मंसूबा नहीं था, इस पे टाइम लगता था। हमारा अपना ये अली भाई ने देखा हुआ है, शाहबाजगढ़ी से रोस्तम तक रोड बन रही थी एनपी के दौर में, जो 17 किलोमीटर है, वो 2.5 साल में बना है। ये 27 किलोमीटर है और इसमें मतलब रूट्स है, फीडर रूट्स है इसके, इसमें बस स्टेशन है। तो ये छोटा मंसूबा नहीं है। इसको अगर 3 साल में भी मुकम्मल कर दे तो ये पीटीआई हुकूमत की मतलब वो कामयाबी होगी। ये कोई उनका वो नहीं है कि ये इसमें ये ताखीर का शिकार हो गया, ये हो गया, वो हो गया। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि परवेज खटक साहब ने 6 महीने की जो डेडलाइन दी थी, बात सुने, जो उन्होंने वो डेडलाइन दी थी 6 महीने की, वो उन्होंने ब्लेंडर किया हुआ, हरगिज़ 6 महीनों का वो गलत था। आप करप्शन की बात कर रहे हैं तो उस पे मैं आपको बताऊं कि ये एशियन डेवलपमेंट बैंक वाले जिन्होंने ये कर्जा इसके लिए दिया हुआ है, तो वो आए हैं 3-4 मरतबा आए हैं, उन्होंने चेक किया हुआ है कि काम कैसे हो रहा है। फिर करप्शन की बातें हो रही, उन्होंने हर जरिए से उसको देखा, तो वो मैंने कि इसमें ना तो करप्शन हुई है और काम भी सही चल रहा है। और उसके दिए गए बात सुने और उसके बात सुने ना, और इसके दिए हुए डेडलाइन में ये काम मतलब पूरा हो रहा है। अभी अगले महीने उसकी मतलब वो ओपन हो जाएगा बीआरटी। अभी हम जाएंगे ब्रेक। अच्छा नाज़रीन, अभी हम जाएंगे ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद आके आसिम साहब से दोबारा जवाब लेंगे। ब्रेक में जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि जो बीआरटी मंसूबा है उसमें कितनी करप्शन हुई है, या करप्शन की जो दास्तानें हैं उसमें कितनी हकीकत है। तो आसिम साहब ने अपना जो बयानिया था वो बताया कि इसमें इतनी करप्शन नहीं हुई। परवेज खट्टर साहब ने जो बोला था 6 महीने में कंप्लीट होनी चाहिए, वो सही बात नहीं थी, सो टाइम लगता है। तो मैं भी जाऊँगा अली खान यूसुफ सईद साहब के पास। आप बताएं जो बीआरटी का मंसूबा है इससे पेशावर की आवाम को कितनी तकलीफ हुई है, और आपकी पार्टी का क्या बयान है कि ये मंसूबा मतलब यूजफुल है या यूजलेस है, या करप्शन इसमें बहुत ज्यादा है, आप क्या समझते हैं? देखो, इमरान खान साहब का बयानिया था कि हम जो है ये मेट्रो से, मोटरवे से तरक्की नहीं होती और हम पैसे अवाम पे खर्च करेंगे। फिर ये असद उमर साहब ने कहा कि मैं 8 अरब रुपए में जो है इस तरह की जो पिंडी इस्लामाबाद की मेट्रो है, इस तरह मैं 8 अरब रुपए में बना दूंगा। फिर चैलेंज दे दिया परवेज रशीद को कि 14 अरब रुपए में मैं बना दूंगा। इनने शुरू किया 41 अरब से। अच्छा, जैसे आसिम ने बताया ना, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो उनके ऑब्जेक्शन है ना 114, वो ऑब्जेक्शन है इस पे 114 ऑब्जेक्शन है इस पे कि इन्होंने, एक तो ये जो कंपनी है जिसको अभी भी ये बड़े नवाज रहे हैं, पता नहीं ये भी एटीएम होगा, इनके हर जगह एटीएम है। इब्राज ग्रुप इनका एटीएम, अलीम खान इनका एटीएम, जहांगीर तरीन इनका एटीएम, ये अली आतिफ खान इत्तेफाक फाउंड्री से सरिया लिया तो इनका भी कोई एटीएम है, तो ऐसे हिसाब हो सकता है।
نہیں، اب مسلم لیگ نون کا اتفاق فونڈی جو ہے وہ اقتدار سے پہلے ختم ہو گئی تھی. آپ کو یہ علم نہیں ہوگا. یہ تو یہ جو ہے اقتدار جب آیا نا تو نواز شریف کی فیملی جو ہے وہ اسٹیل انڈسٹری میں نہیں تھے. اچھا ویسی غلط فہمی ہے, آپ لوگوں نے کبھی پڑھا نہیں ہے بدقسمتی سے. میں آپ کو پھر وہ دے دوں گا کہ وہ تو بینک کو دے دی گئی تھی جو بینک کے پیسے تھے. اچھا یہ اے ٹی ایم جو ہے نا, یہ ہم کوئی ہائی مورل گراؤنڈ پہ نہیں آئے, ٹھیک ہے. ہم سیاست کی بات کرتے ہیں, خدمت کی بات کرتے ہیں, کام کی بات کرتے ہیں. یہ تو بڑے پارسا بن کے آئے تھے, حاجی نمازی بن کے آئے تھے نا. اچھا ان کا میں آپ یہ عاصم کو پتا ہوگا, میں بہت بڑا خوش تھا جب 2013 میں یہ اقتدار میں آئے تو ہم نے کہا بڑے اچھے اچھے لوگ ان کے پاس ہوں. مجھ سے جو جیتا الیکشن وہ میں سمجھا تھا کہ چلو یہ ہمارا جو بندہ ہے وہ اتنا بڑا زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوگا لیکن ان کے پاس بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوں گے. اچھا یہ عاصم کو بتاؤ, یہ عاصم سے پھر پوچھو کہ 5 سال میں جو پچھلے وزیر رہے اس میں ایک شخص ایسا تھا جس کی کوئی کردار اچھا تھا, جس کی کوئی کارکردگی اچھی تھی, اس کی کوئی متاثر کن وہ تھا, کردار تھا, وہ نہیں تھا. اچھا انہوں نے 2013 میں ان کا ایک منسٹر تھا جماعت اسلامی کا, انہوں نے شروع کیا بیوٹیفیکیشن آف پشاور. 14 ارب روپے خرچ کر کے, کیونکہ ان کا منشور تھا کہ ہم میٹرو نہیں بنائیں گے, تو یہ پشاور کی سڑکوں پہ 14 ارب روپے لگا دیے. 14 ارب لگا کے, اور عمران خان ہر جگہ تقریر کر کے, اور یہ ہمارے جو یوتھی ہے انقلابی ہے یہ بڑے سیٹیاں بجاتے تھے, بڑے خوش ہوتے تھے. وہ کہتے تھے میٹرو سے ترقی نہیں ہوتی, یہ جنگلہ بس ہے, پلانا ہے, پیسے کا ضیاع ہے. اچھا پھر یہ 4.5 سال یہ باتیں کر کر کے آخر میں آ کے انہوں نے کہا جی ہم 6 مہینے میں ورلڈ ریکارڈ بنائیں گے اور میٹرو بنا دیں گے. بالکل. اچھا یہ ابھی تک آپ کو پتہ ہے 87 ٹائم جو ہے انہوں نے ٹائم دیا افتتاح کا, ان سے نہیں ہوا کبھی. وہ روڈ جو ہے وہ ہوتے ہیں. اچھا انہوں نے شروع کیا 41 ارب سے 68 ارب پہ چلا گیا, 90 ارب پہ چلا گیا, 110 ارب پہ. پچھلے 3 سال سے بسیں کھڑی ہے. وسیم بھائی جب یہ اقتدار میں آتے تو میرا صوبہ 30 ارب کا قرضدار تھا, ابھی 330 ارب کا قرضدار ہے. یہ ہمارے غریب صوبے کو انہوں نے قرضدار بنا دیا. اچھا یہ 3 سال جو آپ کے بس کھڑے ہیں وہ ضائع ہو رہے ہیں, وہ خراب ہو رہے ہیں. جب 3 سال بعد یہ شروع ہو جائیں گے تو بسیں منگوانے کی کیا ضرورت تھی جب یہ آپ کے بی آر ٹی مکمل نہیں ہے. بالکل میں یہ سمجھتا ہوں علی صاحب, میں آپ کی بات یہ کاٹوں گا, میں یہی سمجھتا ہوں کہ جو بھی کیوں پی ٹی آئی کے جس بندے سے بات کی جائے آفیشلی یا ان آفیشلی وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ منصوبہ اتنی لاگت کا نہیں تھا, اتنی جلدی بننا نہیں چاہیے تھا, مطلب نہیں بن سکتا. پرویز خٹک صاحب ہم نے 4 میٹرو بنائی ہے 90 ارب میں, انہوں نے 110 ارب میں ایک نہیں بنا سکے. اچھا وہ لاہور والی 29 کلومیٹر کی ہے, یہ 27 کلومیٹر کی ہے, اور ان کا جو فلائی اوورز ہیں وہ اس سے زیادہ ہے. اچھا بسیں ان کی بہتر ہے, ابھی بھی بہتر ہے, یعنی وہ 2011 میں بنی ہے وہ اس سے بہتر ہے, روڈز اس کے بہتر ہے, بیوٹیفیکیشن وہ اس کے آپ دیکھیں اور اس کی کوالٹی دیکھیں. یہ عاصم صاحب خود چلے جائیں لاہور, کیونکہ اسی لیے عمران خان صاحب بھی نا وہ افتتاح کے لیے نہیں گئے. یہ بہت بڑا سیاسی بلنڈر تھا, پشاور کی عوام بڑے خوار ہوئی ہے, لیکن ہم پھر بھی دعا کرتے ہیں اللہ کرے یہ جو منصوبہ ہے بن جائے. جس طرح میٹرو منصوبہ تھا مسلم لیگ نون کے دور میں بنا تھا, تو اللہ کرے یہ منصوبہ بنے اور چلے جس سے ہم عوام جو ہے عوام کا بھلا ہو. اچھا عاصم خان صاحب آپ یہ بتائیں کہ عمران خان نے کل 4 ڈیموں کا افتتاح کیا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ ہمارے ملک میں بجلی پیدا ہو سکے, پانی کا جو ایک ذخیرہ ہم لوگ کر سکیں, لیکن میڈیا میں بات اتنی زیادہ آ نہیں رہی. یہ کیا بات ہے, خان صاحب نے اتنا بڑا ایک سٹیپ لیا ہے تو پاکستان کی میڈیا میں کوئی خبر ہی نہیں ہے. وسیم بھائی بہت اچھا سوال جو آپ نے, میڈیا اس طرح سے کوریج نہیں دے پا رہا ہے جس طرح وہ نون لیگ کو, پیپلز پارٹی کو کوریج دے رہا ہے, کیونکہ ان سارے کے تو لفافے بند ہو گئے ہیں. یہ لفافے بند ہو گئے ساروں کے, تو سارے کے سارے یہی کہہ رہے ہیں کہ مطلب وہ اس کے جو منفی پروپیگنڈا ہے اس کو زور دے رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. حالانکہ ایوب خان کے دور کے بعد سے پہلی مرتبہ ابھی مومنٹ ڈیم بھی بننا ہے, اور یہ بادشاہ ڈیم کا بھی افتتاح ہوا, اس پہ بھی کام شروع ہو گیا ہے. اور یہ پاکستان کی ترقی کے لیے اور ہمارے عوام کے لیے بہت بڑا اقدام ہے. یہ کوئی چھوٹے ڈیم نہیں ہے, بڑے ڈیم ہے. لیکن میڈیا نے تو اس کو کوریج دی ہی نہیں, کیونکہ ان کے لفافے پھر بند ہونے ہیں. صحیح. اچھا آپ کے بقول میڈیا کے لفافے بند ہو رہے ہیں اس لیے نہیں آ رہا, لیکن مجھے ایک شارٹ سا جواب دیجیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو منصوبہ یہ شروع کیا ہے کیا اس کو انشاءاللہ تکمیل تک پہنچا سکیں گے, یا بھی یہ سیاست کی نظر ہو جائے گا؟ بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا. دیکھیں وسیم بھائی
بڑی بات یہ ہے کہ ماضی میں جس طرح نواز ہو گیا یا پیپلز پارٹی کا دور ہو گیا، وہ لوگ وہ والے شروع کر دیتے جو ان کے ٹائم میں پورے ہوتے تھے، تو وہی کام وہ شروع کر دیتے۔ ابھی یہ بادشاہ ٹائم جو ہے یہ 2028 میں خان صاحب نے یہ نہیں دیکھا، اس نے ملک کا سوچا، اس نے عوام کا سوچا کہ یہاں پانی کی قلت مطلب ختم ہونے والے، پانی کا بہت بڑا بحران آنے والا ہے، یہاں کی جو بنجر زمینیں وہ زرخیز ہو جائیں، وہاں لوگوں کو فائدہ ہو، پینے کے صاف پانی، لوگوں کو بجلی، سستی بجلی پیدا ہو سکے، وہ یہ ہونا ہے 2028 میں مکمل۔ لیکن اس ٹائم کو خان نے نہیں دیکھا میں شروع ہوا تھا نا، میں رہوں گا یا نہیں رہوں بتائے۔ لیکن یہ منصوبہ تو نواز شریف صاحب کے دور میں شروع ہوا تھا۔ کب شروع ہوا تھا؟ نہیں کب شروع ہوا تھا؟ نواز شریف صاحب کے دور میں، وسیم بھائی نیوز کا آرٹیکل ہے، 2037 تک انہوں نے ڈیلے کر دیا نون لیگ کی حکومت نے۔ ہاں میں نے بھی دیکھا، آپ کو میں وہ بھیج دوں گا، اگر ہے آپ کے پاس تو وہ دکھا دیں، یہاں پہ میڈیا پہ دکھا دیں۔ اب میں اس کا میں جواب دے دوں؟ بالکل علی بھائی آپ کے پاس جواب دے دوں، آپ کے پاس آتا ہوں۔ علی صاحب، آصف صاحب مجھے یہ بتائیں کہ صرف ویری کوئک کہ جو 2000 بقول آپ کے میڈیا میں بات ہے کہ 2037 میں تک انہوں نے ڈیلے کر دیا تھا، کیا وجہ، کیا کسی کو فیور دیا؟ نیوز میں آرٹیکل ہے، دی نیوز میں آرٹیکل ہے، وہ آپ چیک کر لیں، اس کا لنک بھی میں آپ کو سینڈ کر دوں گا۔ 2037 تک انہوں نے یہ ڈیلے کر دیا۔ کیوں ڈیلے کیا؟ اس لیے ڈیلے کیا کہ یہ منصوبہ تھا سالوں کا، 15 16 17 سال کا منصوبہ تھا، تو انہوں نے ڈیلے کر دیا کہ ہمارے وقت میں یہ وہ نہیں جاتا، کیا ہمارے ووٹ نہیں لے سکتے، تو کیا فائدہ منصوبوں کا، اور ماضی میں ساروں نے یہی کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اوکے، آپ کا جواب آ کے بقول یہ کہ انہوں نے سیاست کی وجہ سے اس کو ڈیلے کر دیا کیونکہ ہمارے دور میں یہ کمپلیٹ نہیں ہوگا تو ووٹ نہیں ملیں گے۔ میں چاہوں گا علی صاحب کے پاس، علی صاحب آپ بتائیں یہ کہ جو انہوں نے بات کی کہ منصوبہ نواز شریف صاحب کی حکومت نے ڈیلے کر دیا کیونکہ سیاست کی وجہ سے، اور عمران خان صاحب نے شروع کیا، کیا اس کو کمپلیٹ کر پائیں گے؟ آپ اس دونوں باتوں کا جواب کیسے کنکلوڈ کرتے ہیں؟ اچھا وسیم، میں آپ کی بات بتاؤں، ایک تو یہ کہتے تھے نا جو لفافے کی بات کرتے تھے، یہ جو صحافیوں پہ لفافے کے الزام لگاتے تھے، یہ خود لفافہ پڑھتے ہوئے پکڑتے ہوئے یہ گرفتار ہوئے، مطلب یہ نکال دیے لفافے پہ۔ اچھا یہ بات کرتے ہوئے ان کے پاس منسٹری آف انفارمیشن ہے، اچھا کس کو لفافے ملے ہیں وہ جو ہے وہ آپ نکال دے، ان کا ایک فنڈ ہوتا ہے نا، کوئی آڈٹ ہوتا ہے، وہ کس کو ملے ان کو سزا دے دو۔ اچھا الزام لگانے کے بجائے ان کے پاس کوئی وہ نہیں ہوتا جو بندہ حق سچ کی بات کرتا ہے۔ دیکھو آپ یہاں پہ صحافی بن کے آپ لندن میں کسی کے خلاف بھی بات کر سکتے ہو، پاکستان میں آپ جو سسیلین مافیا ہے نا، جو اب محکمہ زراعت ہے، ان کے خلاف بات نہیں کر سکتے۔ اچھا یہ الزام کس پہ لگاتے ہیں؟ جو محکمہ زراعت کے کو رائے راست پہ لانے ان کے خلاف بات کرتے ہیں۔ اچھا وہ اپنی زندگی کو داؤ پہ لگاتے ہیں، وہ کس سے لفافے لیں گے؟ اچھا آپ یہاں پہ آتے ہیں بادشاہ ڈیم کے بارے میں۔ جی جی، اچھا یہ 2014 میں یہ اس پہ جو ہے جب ورلڈ بینک سے اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے قرضہ مانگا گیا تو انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ متنازع علاقے میں ہم قرضہ نہیں دے سکتے، ورلڈ بینک اب وہ انڈیا کو ناراض نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ آرٹیکل چھپا کہ جی یہ کوئی مسلم لیگ ان کی خبر نہیں تھی، یہ نیوز کی وہ سٹوری تھی کہ چونکہ فنڈ نہیں ہے تو اس لیے وہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا نواز شریف نے پھر چائنا سے رابطہ کیا، چائنا بھی اس کو یہ خود بنانا چاہتے تھے، لیکن نواز شریف نے کہا کہ نہیں، اس پہ ان کا جو یعنی ایک بڑا اسٹریٹجک وہ ہے، ہمارا ایسٹ ہے یہ، تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے وسائل سے بناتے ہیں۔ اچھا ہم نے 120 ارب روپے کی زمین لی، وہاں پہ کام شروع کرایا۔ اچھا یہ جو ابھی پی ایچ ڈی گزری ہے، یہ جو ابھی بجٹ ہے، اس میں آپ عاصم صاحب سے پوچھو یا وسیم آپ مجھے بتاؤ کہ انہوں نے بادشاہ ڈیم کے لیے کتنے پیسے رکھے ہیں، کیا کر رہے ہیں وہاں پہ؟ زمین تو ہم نے لی ہے نا، اچھا زمین ہم نے لی ہے، اس کے لیے پیسے بھی دیے۔ اچھا یہ خالی خولی دعووں سے ان کے تو سارے باتیں جو ہے وہ یہ 200 ارب ڈالر آئے گی اور وہ 100 ارب انہوں نے ورلڈ بینک کے منہ پہ مارے۔ یعنی اندازہ کرو کہ آپ کے یو کے میں کوئی بندہ یہ بات کر سکتا ہے کہ میں انسٹیٹیوشن کے منہ پہ یہ پھینک دوں گا۔ اچھا وہ انہوں نے 100 ارب روپے ان کے منہ پہ مارنے تھے، 8000 ارب انہوں نے ٹیکس جمع کرنا تھا۔ یہ بتاؤ کہ بادشاہ ڈیم کے لیے انہوں نے کتنے پیسے رکھے ہیں ابھی؟ 9۔ انہوں نے ہاؤسنگ اسکیم کے لیے کوئی پیسے نہیں رکھے، ان کے پاس پیسے نہیں ہے۔ آپ کا ٹوٹل بجٹ 7700 ارب روپے کا بجٹ ہے،
नहीं, मैं आपको बताता हूँ ना वसीम, आपका टोटल बजट 7,700 अरब रुपए का बजट है और आपका टोटल टैक्स कलेक्शन 3,300 अरब रुपए है। आपका टोटल डेवलपमेंट बजट क्या है? आपका तो सारा जो है खसारा है। तो आप कहाँ से बना रहे हो? कौन से वसाइल से बना रहे हो? आपके पास वसाइल किधर है? आपने तो 2 साल में इस मुल्क को -5 पे लेके आए। मैं अभी भी कहता हूँ लोगों को कि इससे ज्यादा तनज़्ज़ुली नहीं हो सकती, इससे ज्यादा बर्बादी नहीं हो सकती। अच्छा, डकैतियां इससे बड़ी नहीं हो सकती। 190 अरब की डकैती इन्होंने मारी आटा चीनी में, 300 अरब की डकैती मारी अभी पेट्रोल क्राइसिस में। अली साहब, ब्रेक का टाइम हो गया। मैं इसका जवाब आपको बिल्कुल ब्रेक के बाद हम यहीं से आपको शुरू करेंगे। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम हो गया, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम अली साहब से बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जो इमरान खान साहब ने ये बादशाह डैम बनाने की जो बात की है, ये सिर्फ सियासी एक बयान है कि उस पर अमल नहीं हो सकेगा क्योंकि हमारे पास इतने फंड नहीं है। तो हम दोबारा जाएंगे अली साहब के पास, वेरी क्विक। अली साहब, हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, तो आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा प्लीज। देखो, मैं आपको कहता हूँ ना, ये हुकूमत जो है ना, ये माफिया की हुकूमत है। इन्होंने 300 अरब अभी पेट्रोल जो शॉर्ट हुआ, 15-20 दिन लोगों को नहीं मिलते रहे। फिर वही अपने जो मशीर है नदीम बाबर, उनको दे दिया सारा PSO से लेके, और फिर पेट्रोल 25 रुपए, तारीख में ये कभी नहीं हुआ, 25 रुपए ज्यादा करके वो जो उन्होंने पेट्रोल डंप किया था, जो जखीरा किया था, वो उसमें ये जो बात है वो 300 अरब की करप्शन की बात है। मास्क इन्होंने भेजे, यानी जफर मिर्जा मास्क भेज रहा है। ये जो है अभी सारे इदारे ये खत्म करे। अच्छा, आपने शुरू में कहा था स्टॉक एक्सचेंज का। वसीम भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, इनको स्टॉक एक्सचेंज 54,000 में ये कहते थे गो नवाज गो। इनको 54,000 स्टॉक एक्सचेंज में ये कहते थे मशीयत जो है बेहतर नहीं है, तो इतनी अच्छी भी नहीं है। अभी वो 36-37 हजार रुपए तो कहते हैं बड़ी अच्छी हो गई 12 दिन से। भाई 54,000 पे थी, अगर स्टेबिलिटी रहती तो ये 70-80 हजार क्रॉस कर चुका होता। अगर स्टेबिलिटी रहती तो आपकी GDP 7% होती। अच्छा, आपने वसीम, आपने शुरू में कहा कि इन्होंने कोरोना में बड़ा बेहतर काम किया है। मुझे एक बात बताओ, इन्होंने कौन सा अच्छा काम किया है? कोई वो जो हॉस्पिटल बनाया था एक्सपो सेंटर लाहौर में 90 करोड़ का, आपको याद होगा, 90 करोड़ का हॉस्पिटल बनाया, वो खत्म कर दिया इन्होंने। ये वो जो इनका कोई, ये पेशावर में 7 ईयर हो गए हैं, खैबर पुख्तूनख्वा में ये एक अस्पताल नहीं बना सके। आसिम मर्दान का है, मेरा भी आबाई शहर मर्दान है। सही, मुझे बताओ मर्दान में इन्होंने कौन सा डेवलपमेंट का काम किया है? बिल्कुल, मैं ये कौन सा जो है कोई रोजगार का मौके पैदा किया? ये देखो, इन्होंने जो हैदर होती ने मर्दान में वहां पे स्टेडियम और ये पार्क वगैरह, ये यूनिवर्सिटी जो बनाई थी, इन्होंने उनमें भी रुकावट डाली। ठीक है, वो एक पार्क है, वो बन रहा था, कोई बहुत बड़ा पार्क था, खवातीन पार्क, वो भी इन्होंने रोक दिया था। ठीक है, पिछले 7 साल में खैबर पुख्तूनख्वा में एक अस्पताल नहीं बना सके। बिल्कुल, आप कह रहे हैं, और ये 2 साल में यहाँ पे नहीं बना सके, एक ईंट नहीं लगा सके ये लोग, कोई काम नहीं हुआ। तो आसिम साहब, मुझे ये बताएं, बकौल अली साहब के कि इमरान खान की हुकूमत जब से आई है, इन्होंने कोई बड़ा काम नहीं किया, और KPK में पिछले 7 साल से इन्हीं की हुकूमत है, तो कोई खास डेवलपमेंट नहीं हुई। तो आप क्या समझते हैं, ये भी उस नवाज शरीफ, बकौल लोगों की, ये नवाज शरीफ और जरदारी तरह साबित होंगे या उनसे भी वर्ष है हुकूमत में? देखिए वसीम भाई, बात यह है कि अगर ठीक है खान साहब ने या इन्होंने 7 साल में PTI की हुकूमत में नहीं की, तो ये भी 40 साल बारियां लेते रहे, तो ये करके दिखाते। अभी माशाल्लाह से अस्पताल भी बने हुए हैं, और कोरोना के लिए 200 अस्पताल सूबा भर में मुख्तस हुए हैं, उनमें 1500 बेडों पे ऑक्सीजन है, और तकरीबन 350 से ऊपर के वो वेंटिलेटर वो मौजूद है उसमें। ठीक है, ये जो कह रहे हैं ना, उनको तो हमें तो लाहौर में जो मिले, एक अग्रेसिव अस्पताल लेके एक हिंदू बना के छोड़ गया, एक इमरान खान, वजीर आजम इमरान खान बना के छोड़ गया है। अल्लाह का शुक्र है कि ये लोग थे, इनसे तो कुछ भी नहीं हुआ। अगर
نون لیگ کی قیادت، پیپلز پارٹی کی قیادت صحت، تعلیم اس کے اوپر کام کرتی تو آج پاکستان اتنی نہیں ہوا. عمران خان بیچارہ اکیلا ہے، 2 سال ہوئے اس پہ کام کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، تعلیم پہ بھی کام کر رہا ہے، صحت پہ بھی کام کر رہا ہے، حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اسٹارٹنگ بھی اوپر جا رہا ہے، تاریخ کی وہ بلند ترین سطح پہ ہے. اور بات یہ ہے کہ انہوں نے بات کی ہے کہ روزگار نہیں ہوا تو روزگار کے مواقع ملیں گے. دیکھیں یہ جو بادشاہ ڈیم کا کل افتتاح ہوا ہے اس میں 16,000 لوگوں کو روزگار ہوا ہے، دوسرا روزگار ملے گا. دوسرا وہ جو گھر بن رہے ہیں جو منصوبے ہیں ان سے 3 لاکھ لوگوں کو اس سے روزگار ملے گا. تو روزگار بھی ملے گا، سب کچھ بھی ملے گا، لیکن 2 سال سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اور دوسرے انہوں نے بات کی ہے کہ ضیاء الحق کا دور تھا تو نواز شریف کو کون لایا؟ ضیاء الحق ہی لایا ہے نا نواز شریف کو. ٹھیک ہے، انہوں نے لایا ہوا ہے. ہر بار نواز شریف کی حکومت ختم ہوئی، بے نظیر بھٹو کی حکومت ختم ہوئی ہے، ان کے صدر نے اسمبلیاں توڑی ہیں. ساتھ یہ کہا ہے کہ ملک دیوالیہ ہونے کے قریب تھا تو ہم اسمبلیاں توڑ رہے ہیں ان کی وجہ سے، یہ سارے کرپشن کی وجہ سے چلے گئے. دوسرے یہ کہہ رہے کہ انہوں نے بنگال کو پاکستان کو 2 لخ کیا ہوا تھا، ڈکٹیٹر نے کیا، اس نے کیا، کسی نے بھی نہیں کیا. ہماری زندہ مثال کارگل ہے، جب نواز شریف صاحب امریکہ چلے گئے اور ان سے ڈیل ہوئی اور ہمارا جیتا ہوا جنگ، ہماری جیتی ہوئی فوج ان کو واپس بلایا. پھر انہوں نے انڈیا نے چڑھائی کی ہے، ہماری فوج جوان شہید ہو گئے ہیں، انہی کی وجہ سے ہوئے ہیں. نواز شریف کی تقاریر ابھی بھی ریکارڈ پہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک چھوٹے سے لکیر ہے. آپ بھگوان کو پوچھتے ہو اور ہم جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ کون سی والی بات ہوئی؟ جندال آتا ہے مری میں 2 مہینے گزارتا ہے بغیر ویزے کے آتا ہے، مودی افغانستان چلا جاتا ہے، نواز شریف ریکویسٹ کرتا ہے آ جاؤ میرے نواسی کی شادی ہے اس میں شریک ہو جائے، بغیر کسی ویزا کے انٹری ہوتا ہے، لاہور میں جاتا ہے، وہ نواز شریف کے گھر پہ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے آپ یہ بتائے، یہ جو ان کے رمضان شوگر مل میں 300-400 کے انڈیا کے لوگ وہاں پہ وہ کر رہے تھے، کام کر رہے تھے، راہ کے ایجنٹ تھے، وہ پکڑے گئے ہیں. تو مجھے بتائے کہ محب الوطن کون ہے؟ یہ واحد عمران خان ہے جو ملک کو سپورٹ کر رہا ہے اور ہر دور میں کبھی اپنی وہ اقتدار کے نہیں کیا ہوا ہے. آصف صاحب میں بڑی کوئک پوچھوں گا، ساری باتیں آپ نے کی ہیں، سب ریکارڈ پہ موجود ہیں. اچھا جی، نواز شریف کی تو کلچ پلیٹیں خراب ہو گئی ہے، بانا بنایا ہوا ہے، جا کے وہاں پہ بیٹھ گیا ہے، وہاں عیاشیاں کر رہا ہے، ہوٹلوں پہ جاتا ہے. آپ کو اس کی تصاویر دیکھ لیں، ان کو واپس بلائیں عدالت، ان کو دوبارہ ابھی واپس لازمی بات ہے، ان کو واپس دوبارہ لانا پڑے گا. حکومت ان کو لائے گی انشاءاللہ، ہمیں یقین ہے خان صاحب پہ. اور بھی تو شہباز شریف کو بھی نئی بیماری کورونا آ گئی ہے تو اس کو کورونا بھی لگ گیا ہے. چلے اللہ پاک شہباز شریف صاحب کو تو بندہ اس نے کیا کہا ہے صحیح. لیکن ویسے بات آپ کی باتوں سے مجھے بات یاد آئی ہے کہ جس طرح لاسٹ ٹائم ڈسکس ہوا تھا کہ آل پارٹیز کانفرنس ہوگی عمران خان صاحب کو مائنس کرنے کے لیے، تو اس میں یہ بات ہے کہ شہباز شریف صاحب کو فوقیت مل رہی تھی، اگر پرائم منسٹر بنتے تو مائٹ بھی شہباز شریف کا نام آئے. لیکن نواز شریف صاحب نے اس بات پہ تحفظ کا اظہار کیا کہ نہیں، ان کا زیادہ اعتماد مریم نواز کی طرف ہے. تو علی صاحب سے پوچھوں گا کہ واقعی اس بات میں حقیقت ہے کہ نواز شریف اگر فیوچر میں کوئی پرائم منسٹر بنتا ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے تو وہ مریم کو دیکھنا چاہتے ہیں، نہ کہ شہباز شریف جن کا تجربہ بہت زیادہ ہے؟ کیا اس میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھو یہ ہمارا قائد ہے نواز شریف، وہ فیصلہ کریں گے جس نے بننا ہے، وہ تو ایک علیحدہ بات ہے. یہ عاصم صاحب نے بڑی باتیں کی ہیں. اچھا آپ ان کو اصل میں یہ پڑھتے نہیں ہیں، ہمارے جو یوتھ کے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، ان کے مردان ڈویژن میں غازی بروتا ڈیم ہے. غازی بروتا جو ہے ہائیڈل کا منگلہ اور اس کے بعد جو ہے تربیلا کے بعد سب سے بڑا ہائیڈل پروجیکٹ تھا، وہ مسلم لیگ نون نے مکمل کیا. نیلم جیلم کو نواز شریف نے مکمل کیا. یہ دیا میر بادشاہ ڈیم کے پیسے نواز شریف نے دیے. اچھا یہ ان کو اتنا پتہ نہیں ہے، مجھے بعض اوقات یعنی ایجوکیٹڈ لوگوں پہ یعنی ویزا کون دیتا ہے، بارڈر پہ کون ہوتا ہے. نواز شریف کے چودھری شوگر مل میں مطلب وہ کیا کرنے آئے تھے انڈین، اور یہ جو ہے اگر ایک عرب پیس کوڈ کا وزیر اعظم آ جائے، یہی تو ہم پوچھ رہے ہیں نا کہ وہ بغیر ویزا کے نواز شریف کے مل میں کیا کر رہے تھے. وہ ہوا پہ آئے، خلائی مخلوق تھا، اڑان تشریف پہ آئے، وہ اڑان تشریف پہ آئے. نواز شریف کی حکومت تھی نہیں ابھی جو چل رہا ہے نواز شریف کی حکومت تھی، ادارے اس کے اندر وہ بالکل باچا سلامت بنا ہوا تھا. ابھی جو خان صاحب کے دور میں آپ کہہ رہے تھے سارے ادارے آزاد ہیں، اس نے سارے اداروں پر وہ کیا ہوا تھا، اپنے لوگ بٹھائے ہوئے تھے اوپر، تو کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں تھا.
पूरा बातचीत चल रही थी। देखिए सर, ये बात आपको माननी पड़ेगी कि नवाज शरीफ मैंने दौर में जरदारी दौर में पूरी बातचीत चल रही थी। मैंने अभी जो भी बात हो रही है वो हो रही है यहाँ पे इदारों को आजाद किया सियासत आपकी बातों में मैंने मुदाखलत नहीं की। अली साहब को आपकी बातों में मुदाखलत नहीं की। 2 मिनट हमारे पास। अली साहब हमारे पास 2 मैं मिनट। आपको बात बताता हूँ। अच्छा, ये जो वीजे होते हैं ना, ये इदारे देते हैं, ठीक है, और ये इदारे जो है रियासत देते हैं, हुकूमत नहीं देती। अच्छा, अब आप नहीं है अक्ल और ये शऊर नहीं है तो हम क्या करें? अच्छा, अगर 1 अरब 30 करोड़ का वजीर आजम मुल्क आता है आपके लिए, नवाज शरीफ नहीं गया वहां पे, वो आया 1 अरब 30 करोड़ का, और अगर वो बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं, अगर आपका यहाँ पे बगैर वीजे के, अच्छा बगैर वीजे के वजीर आजम जो है वो वीजे की जरूरत नहीं होती। अभी आप क्या 1 अरब 30 करोड़ के वजीर आजम को कहे कि जाओ वीजे लगाओ? अच्छा, बिल्कुल ऐसा नहीं है, लेकिन अजीब बातें करते हो। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ज्यादा बेतौकीरी क्या है वसीम? बेतौकीरी ये है कि मुशर्रफ जो है, जब यहाँ पे वाजपेयी आए तब बस में मीनार पाकिस्तान के साए तले उन्होंने कहा कश्मीर जो है ये हल तलब मसला है, पाकिस्तान एक हकीकत है, इस मसले को हल होना चाहिए। अच्छा, ये फख्र की बात थी पाकिस्तान के लिए कि वो बस पे आया। अच्छा, ये मोदी आया यहाँ पे, और यहाँ पे आके उन्होंने कहा कि ये मसले हमें हल करने बातचीत के जरिए। नवाज शरीफ गद्दार बन गया। अच्छा, इमरान खान मिस काले कर रहा है 15 मरतबा, उसने खुद असेंबली में आके कहा कि मैंने 15 काले किए वाजपेयी को, वो फोन नहीं अटेंड कर रहा। ये जो इतना मुहिब वतन है, जो इतना इनके वर्कर जो है जो बड़े चूड़े वो बन जाते हैं, सीना चूड़ा करके कहते हैं, इनसे पूछो कि ये इतनी बेगैरती क्यों, आप वाजपेयी के पीछे क्यों छुपे हुए हो? और ये आप कहते हो कश्मीर का मसला तब हल होगा जब वाजपेयी जो है, जो जिसके ये मोदी जो है, जो इनका यार है असल में, वो मोदी का यार जो है, मोदी के यार ये लोग है, फॉरेन फंडिंग पे केस का फैसला होने दो। ये चोर जब भी फैसला करेंगे फॉरेन फंडिंग केस का, इनका पता चलेगा कि इन्होंने यहूदियों से पैसे लिए, इन्होंने यहूदियों से पैसे लिए, इन्होंने हिंदू से पैसे लिए, और पाकिस्तान देखो, ये मैं आपको एक बात बताऊं, सिर्फ ये मेरी आखिरी बात सुनो। 1 मिनट हमारे पास। अच्छा, मेरी आखिरी बात सुनो। 2013 में इमरान खान कहता था कि पाकिस्तान अमेरिकन गुलाम है, वो कहता था कि पाकिस्तान अमेरिकन पॉलिसी पे चलता है। मनवर हसन कहता था पाकिस्तान अमेरिकन गुलाम है, ये अमेरिकन पॉलिसी पे चलता है। नवाज शरीफ ने आजाद बावकार खारजा पॉलिसी दी। अच्छा, 2018 इलेक्शन में नवाज शरीफ के ये पाकिस्तान के बारे में इमरान खान ने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान जो है गुलाम मुल्क है। अमेरिकन गुलामी का तोख नवाज शरीफ ने फेंका, और ये उसका सबसे बड़ा कसूर था कि उसने सीपेक शुरू किया। और इन लोगों को किसने पैसे देने? ये तो एजेंट है अमेरिकन, ये देते रहे फिजा, हवा, जमीन, अड्डे देते रहे, और ये इमरान खान उनका नुमाइंदा है। आप बहुत बड़ा क्लेम इमरान खान उनका नुमाइंदा है ना। लेकिन अच्छा, ये बात सुने, आपको पता है कि पिछले 1 साल अच्छा, मैं बात सुनो ना, मैं ये बात बता रहा हूँ कि नवाज शरीफ की हुकूमत, नवाज शरीफ के खिलाफ सारी साजिश है। ये पानामा क्या था? यानी ये मुझे बताओ ना। मैंने कहा कि इन्होंने आटे में 190 अरब रुपए कमाए, इन्होंने तेल में 300 अरब रुपए कमाए, इन्होंने मास्क भेजे, इन्होंने चोरियां की, इन्होंने जो है ये अपने लोगों को, रज़ाक दाऊद को 500 अरब का टेका दिया। अभी जो है आज ये टैक्स बोर्ड के वो थे, नवाज शरीफ के मुतालिक ये बताओ कि कौन से मंसूबे में करप्शन है, या नवाज शरीफ दौर में चीजें मौजूद है, वो सब सामने आएगी। अच्छा, अदालत में क्या है? साकिब नासूर जैसे अदालत थी ना। अच्छा, साकिब नासूर था ना, आपको बात के लिए फंड जमा करते रहे। आसिम साहब, फिनिश करें, 1 मिनट है आसिम साहब। कोई एक मंसूबा नून लीग का मुझे बताए जिसमें करप्शन ना हो। इन्होंने किसी मंसूबे में नहीं है, किसी मंसूबे में नहीं है। करप्शन इन्होंने जिसमें नारायण नेहरू है, जजों को ब्लैकमेल किया है। अरशद मलिक साहब किस केस में चले गए? ये मुझे जरा अरशद मलिक साहब, अच्छा मुझे बताओ, वो ब्लैकमेल कर रहे थे, उसको ब्लैकमेल कर रहे थे। नवाज शरीफ का बेटा वहां से मिल रहा था, खुफिया मुलाकात की। 4 केसों में नवाज शरीफ की सजा बन रही थी, छोटी सी सजा
उसने खा नहीं ली। अली साहब ये चोरी पे सजा बताओ ना, किस पे आप अपने आखिरत में वो आपने जवाब नहीं देना, आप बताओ ना किस चीज में ब्लैकमेल किया, जो रिकॉर्ड पे है वो फैसला आप पढ़ ले, वो मिल चुका है। अच्छा, उसको हाई कोर्ट ने कहा कि इसके मिसकंडक्ट हुआ। उसी पे ना हल कर दिया। ठीक है आसिम, बात नहीं जी, आपने पढ़ा ही नहीं है, आपने फैसला नहीं पढ़ा, हाई कोर्ट का फैसला पढ़ो। उन्होंने कहा इससे मिसकंडक्ट किया, इसकी मैंने पढ़ा हुआ है, आप दोबारा पढ़ लें, ट्रांसलेट कर लें। बात सुनिए, आप मुझे बताओ, एक मिनट, हमारा दोनों से बात सुने। अली साहब, हमारा असल में टाइम खत्म हो गया। मैं आप प्रॉमिस करता हूँ, मैं अगले प्रोग्राम में आप दोनों को दोबारा साथ लूंगा। हम लोग जहाँ हमारी बात खत्म हुई हम दोबारा वहीं से शुरू करेंगे। असल हमारे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है। मैं आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने टाइम निकाला, अपने व्यूज बताए। मैं आपको दोबारा अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में जरूर दावत दूंगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ। थैंक यू जी, थैंक यू वसीम, खुश रहो। जी हाँ नाज़रीन, आपने देखा कि अली यूसुफ ज़हीर साहब और आसिम साहब ने अपने पार्टी का जो व्यू था, जो मंशूर था, उन्होंने बताया। अली साहब ने बताया कि नवाज शरीफ के दौर में कोई करप्शन नहीं हुई और तमाम कुछ शफाफ था, लेकिन अदालतों में केस मौजूद है पर वो डिले जा रहे हैं। जब फैसला आएगा सब कुछ सामने आएगा। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि इमरान खान दूसरे मुल्क के लोगों के लिए मतलब जो पॉलिसी बनाते हैं पाकिस्तान की फेवर में नहीं है। जब से इमरान खान साहब हुकूमत में हमें बहुत नुकसान दे रहे हैं, लेकिन उनकी हुकूमत आए सिर्फ 2 साल हुए हैं। तो हम लोग ये समझते हैं जिस तरह नवाज शरीफ और जरदारी को 2 या 3 बारियां मिली थी, इसी तरह इमरान खान साहब की हुकूमत को थोड़ा सा चांस मिलना चाहिए, ताकि अगर इनमें जितनी कैपेसिटी है पता चल जाए अवाम को। अगर ये डिलीवर करने के काबिल है तो अवाम इनको दोबारा वोट देगी। अगर डिलीवर करने के काबिल नहीं है तो कोई भी इनको दोबारा वोट नहीं देगा, लेकिन कम से कम इनको चांस जरूर दें। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इमरान खान साहब का, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अवाम में एक शऊर जागरूक किया। क्योंकि अगर पीटीआई के अंदर भी करप्शन है तो पीटीआई के अंदर जो लोग हैं, जो यंग वोटर है, वो खुल कर कहता है जिसने करप्शन किया उसको सजा दी जाए। इससे पहले हमारे मुल्क में कॉन्सेप्ट नहीं था। मैं अपने दोनों मेहमानों का दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ। उनसे मैंने प्रॉमिस भी किया कि मैं दोबारा जब हम लोग प्रोग्राम करेंगे तो उनको मैं दावत दूंगा, ताकि इनकी जो बातें अधूरी रहे कि दोबारा उनके अपने हमारे प्रोग्राम में ना वो कंटिन्यू कर सके। जाने से पहले हम यही दुआ करते हैं कि जो भी हुक्मरान पाकिस्तान में आए वो इस करप्शन को ख़त्म करे और पाकिस्तान का मुकाम दुनिया में बुलंद करे। हमारा प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।